السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ولاد پادری جان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اس لیے بساط وہاں بھی آتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کیا کوئی خبر ہے، تو بساط کہتا ہے نہیں، ماریا مچھلی پکڑنے کے دوران تلاش میں ہے۔ یہ سن کے پادری جان ان سے پوچھتا ہے اب کیا تم مجھ پر یقین کرتے ہو؟ اگر میں چاہتا تو میں یہاں شوبیروں کی فوج کے ساتھ آ جاتا۔ بساط پوچھتا ہے تو پھر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تم نے اپنے شہنشاہ کو کیوں نہیں بتایا؟ جواباً پادری جان کہتا ہے کومینوس ایک بزدل آدمی ہے، وہ مقدس امانتوں کو اپنی ناپاک نیت سے داغدار کرے گا۔ ولاد پوچھتا ہے کیا یہ پوپ حضرت کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ پادری جان کہتا ہے بدقسمتی سے نہیں، وہ بھی پوپ کے ساتھ اپنے قوانین کے مطابق کھیل رہے ہیں، تاہم میرا مقصد صرف یہ ہے کہ مقدس امانتوں کو داغدار نہ کیا جائے جیسے تمہارا مقصد ہے ولاد۔ میں صرف انہیں ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، تم ہی واحد شخص ہو جو مجھے سب سے بہتر سمجھ سکتے ہو۔ ولاد کہتا ہے صفحہ دیکھ کے بغیر میں کچھ بھی یقین نہیں کروں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی پادری جان اس کے سامنے ٹکڑا کر دیتا ہے۔ ولاد ٹکڑا لیتا ہے تو پادری جان پوچھتا ہے کیا اب تم مجھ پر یقین کرتے ہو؟ ولاد وہ ٹکڑا لے کر آگے بڑھتا ہے اور مشل کے ذریعے اس پہ موجود نشانات دیکھتا ہے۔ پادری جان اس سے پوچھتا ہے کیا تم آرامی زبان کی تحریر دیکھ رہے ہو؟ یہ ہمارے حضرت عیسیٰ مسیح کی زبان ہے۔ ولاد وہ ہمیں بلا رہا ہے۔ ولاد اپنے پاس موجود ٹکڑا بھی نکال لیتا ہے اور پادری جان سے کہتا ہے صفحہ خالی نہیں ہے، لیکن اب تمہاری ضرورت نہیں رہی کیونکہ تم خالی ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی پادری جان بہت ڈر جاتا ہے۔ وہ کبھی آگے بساط کی کبھی وہ سامنے ولاد کو دیکھتا ہے اور کبھی پیچھے کھڑے بساط کو۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اپنی فوج کے ساتھ بے شہر کے باہر جا پہنچتا ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں کی ٹھیک ٹھاک تعداد کے ساتھ وہاں کھڑا ہوتا ہے اور ایاز سے کہتا ہے ایاز کماندار تولگا کے پاس جاؤ، اگر وہ قلعہ حوالے کر دے تو میں اس کی جان بخش دوں گا، اگر وہ مزاحمت کریں تو خون خرابے کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ ایاز کہتا ہے انشاءاللہ وہ مزاحمت کا انتخاب کریں گے تاکہ میں خود انہیں ختم کر سکوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی ایاز آگے بڑھ جاتا ہے۔ آگے بڑھتے بڑھتے وہ بے شہر میں داخل ہوتا ہے۔ ادھر اسحاق ایک نقشے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سلطان سے کہتا ہے سلطان جیسے کہ آپ نے حکم دیا تھا ساروہان کے سپاہیوں نے بورسا کے محاذ کا رخ کیا ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں گرمیان کے سپاہیوں کا کیا احوال ہے؟ تو اسحاق کہتا ہے کچھ جلے بولوں کے محاذ پر ہیں سمندر کے حفاظت پر، اور کچھ کو مقرر کیا جائے گا اناتولیا محافظوں کی ذمہ داری پر۔ آپ اگر چاہیں تو ہم سپاہیوں کو کرمان اغلوں کی سرحدوں پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں ہم پہلے ہی پیش قدمی کر رہے ہیں اسحاق، سپاہیوں کو کیوں بھیجیں؟ تو اسحاق کہتا ہے میرا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر کرمان اغلو حملہ کرے گا تو وہ سب سے پہلے ہماری سرحدوں پر آئے گا۔ سلطان اسے روکتے ہوئے کہتے ہیں فکر نہ کرو، میں نے پہلے ہی احتیاط اختیار کر لی ہے۔ اسحاق حیرانگی سے پوچھتا ہے میرے سلطان کیسے؟ تو سلطان مسکراتے ہوئے کہتے ہیں اب دیکھو۔ ادھر ابراہیم مسلسل ایاز کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے۔ قلعے کا دروازہ کھلتا ہے اور بالی بے وہاں سے سامنے آتے ہیں۔ ابراہیم کی توقع کے برخلاف بالی بے ایاز کا سر اٹھائے سامنے آتے ہیں۔ یہ دیکھ کے ابراہیم کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ یہاں پہ کماندار کے طور پہ ایک تو بالی بے ہیں، دوسرا ان کے ہاتھ میں ایاز کا سر۔ بالی بے اس سے کہتے ہیں ہمارے سلطان ایلچیوں کو بہت عزت دیتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مہمانوں کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے، لیکن ان کا غضب ان کی رحمت جتنا ہی تیز ہے۔ ہمارے سلطان نے نظر انداز کیا ہے صرف اس لیے کہ یہ ایلچی تھا، لیکن میں نظر انداز نہیں کروں گا ابراہیم صاحب، اب تمہارا انجام طے ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایاز کا سر ابراہیم کے سامنے پھینک دیتے ہیں اور تلوار لہراتے ہوئے کہتے ہیں ہزاروں اکنجی باہر انتظار کر رہے ہیں، آؤ اور لے لو قلعہ اگر تم میں ہمت ہے تو۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام بول میں قاسم صاحب کی بیٹی گلپری باہر کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ باہر اس سے کہتی ہے تمہارا کمرہ تیار کیا جا رہا ہے، جب تیار ہو جائے تو تم آرام کر سکتی ہو، اور اس کے علاوہ بایزید بھی جلد آ جائے گا، وہ تمہیں تمہارا کمرہ دکھا سکتا ہے۔ گلپری کہتی ہے جیسے آپ کو مناسب لگے۔ باہر کہتی ہے اب رسمی باتوں کی ضرورت نہیں، میں اب تمہاری والدہ کی طرح ہوں اور تم میری بیٹی ہو، فکر نہ کرو، صرف اس لیے کہ تم اپنے والدین سے دور ہو۔ یہ محل اب تمہارا نیا گھر ہوگا، اگر تمہیں کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی ہو تو میرے پاس آنا میری بیٹی، ویسے بھی بایزید تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ آواز سنتے ساتھ ہی کھڑی ہو جاتی ہیں کہ بایزید آ گیا ہے، مگر ریحان آغا کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ باہر اس کے پاس آتی ہے تو ریحان آغا کہتا ہے ہمارے شہزادے نے کہا ہے کہ انہیں کوئی ضروری کام ہے اس لیے وہ نہیں آئیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی گلپری اور باہر بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ باہر پوچھتی ہے ریحان کیا مطلب وہ نہیں آئے گا؟ تو ریحان آغا کہتا ہے مجھ تک آنے والی معلومات یہی ہے سلطانہ، میں مزید نہیں جانتا۔ باہر پوچھتی ہے اب وہ کہاں ہے؟ مگر ریحان آغا کوئی جواب نہیں دیتا۔ دوسری طرف دیوان میں تمام پاشاؤں کی موجودگی میں زگنوس پاشا کہتے ہیں آپ کے حکم کے مطابق ہم آپ کے مستقبل کی بہو گلپری کو لانے میں کامیاب ہو گئی، وہ حرم ہمایوں کا حصہ بن گئی ہیں۔
सुल्तान खुश होते हुए कहते हैं, खूब, तुमने मुझे मायूस नहीं किया, मुझे शर्मिंदा नहीं किया। करमान ओगलों की दुश्मनी से हमारे ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा, लेकिन असफंदियार ओगलों के साथ रिश्तेदारी से हमें तकफीयत मिलेगी। जगनोस पाशा कहते हैं, मेरे सुल्तान, इसके बावजूद असफंदियार ओगलों कासिम सरदार रिश्तेदारी की जिम्मेदारियां निभाने से गुरेजा हैं। सुल्तान पूछते हैं, क्या हुआ? जगनोस पाशा कहते हैं, वो जंग में गैर जानिबदार रहना चाहते हैं, या साफ कहूं तो मैं उन्हें कायल नहीं कर सका। खिजर चुलेबी कहते हैं, क्या उसका गैर जानिबदार होना सिर्फ अभी के लिए है, या करमान ओगलों के खिलाफ हमारी जंग से मखसूस है, या वो हमेशा गैर जानिबदार रहेगा? बहादुर पाशा कहते हैं, हमें पोर्ट्स की मुहिम के लिए उसकी मदद दरकार होगी। अगर उसकी गैर जानिबदारी दायमी होती है तो काबिल तशवीश है। सुल्तान कहते हैं, कासिम सरदार एक बूढ़ा भेड़िया है, चूंकि मौसम धुंधला है, वो ये देखना चाहता है कि शिकार और शिकारी कौन है। फिर भी जो लोग हमारे मुश्किल वक्त में गैर जानिबदार रहते हैं, वो वक्त आने पे हर तरफ से बरतरफ हो जाएंगे। जगनोस लाला, अब आप तवील सफर और मुश्किल जिम्मेदारी निभा कर आए हैं, आप जाएं और आराम करें। मगर जगनोस पाशा कहते हैं, मेरे सुल्तान, में बल्कैसर में जाकर आराम करना चाहता हूँ, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, अब मुझे रवाना होना है। यह सुनकर शहाबुद्दीन पाशा बहुत खुश दिखाई देता है और सुल्तान मुसलसल जगनोस पाशा को देखते ही चले जाते हैं। दूसरी तरफ बायजीद बहुत परेशान बैठा होता है कि इसलिए मैं बाहर उसके पास आती है और उसके पास बैठते हुए कहती है, तुम क्यों नहीं आए बायजीद? क्या तुम मेरी नफरमानी कर रहे हो? जवाब में बायजीद कहता है, माँ, मेरा जख्म अभी भी ताज़ा है और दर्द कर रहा है, मैं इसलिए नहीं आ पाया। बाहर कहती है, मुझसे झूठ मत बोलो बायजीद, बस ये कहो कि तुम आना ही नहीं चाहते थे, कहो कि तुमने मेरी नफरमानी की, लेकिन मुझसे झूठ मत बोलो। बायजीद कहता है, कभी आपने मेरे दिल का हाल पूछा? बाहर कहती है, गुलपरी अपने माँ बाप और वतन को पीछे छोड़कर यहाँ तुम्हारे लिए आई है, अगर तुम ऐसा करते हो तो उस लड़की का क्या बनेगा? बायजीद कहता है, और मैं छलनी हुआ हूँ माँ, मैंने गुलपरी के लिए अपना खून बहाया है, फिर क्या हुआ? यहाँ तक कि सुल्तान भी इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं और अपने साथ मुहिम के लिए मुस्तफा को ले जा रहे हैं, उन्होंने मुझे यहीं छोड़ दिया। बाहर उसे कहती है, मेरे शेर ऐसा नहीं है, तुम्हें जख्म है इसलिए। जवाब में बायजीद कहता है, जख्म बहाना है माँ, मैं अब नजरों से गिर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे मजबूर ना करें। यह सुन के बाहर परेशान हो जाती है। दीवान में सुल्तान आगे बढ़ते हुए जगनोस पाशा के पास आते हैं, फिर उनसे पूछते हैं, क्या रियासत की खिदमत के लिए कोई मुद्दत है? जगनोस पाशा कहते हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन रियासत की खिदमत कभी खत्म नहीं होती मेरे सुल्तान, शायद हमने अपने हिस्से का काम कर लिया है। सुल्तान कहते हैं, क्या अजीम जगनोस पाशा को जंग से इज्तनाब जेब देता है? क्या वो घोड़े की पीठ पर रुई के गद्दे को तरजीह दे रहा है? क्या बेलचा पकड़ना तलवार पकड़ने से ज्यादा बेहतर है जगनोस? जगनोस पाशा कहते हैं, जिस दिन से मैं एक मजबूत घोड़े पर सवार हुआ और एक तेज तलवार पकड़ी, आप जानते हैं, शायद बलगरात के बाद से मैं अब जंगजू नहीं रहा हूँ सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग से वापसी के बाद फरमाया, हमने छोटा जिहाद मुकम्मल कर लिया है, अब बड़े जिहाद की बारी है। वो बड़ा जिहाद हमारे नफ्स का जिहाद है, असल में उसके खिलाफ जंग करना मुश्किल है। लगता है तुम अजीम जिहाद में गालिब आए हो, अब हमारी जंग तुम्हारे बगैर नहीं हो सकती, तुम्हारी जगह हमेशा मेरे साथ है। जगनोस पाशा कहते हैं, मेरे सुल्तान शुक्रिया, मेरे नफ्स की तारीफ करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरी आमद बहुत सुन के लिए बारी होगी। सुल्तान कहते हैं, तुम्हारा मतलब कौन है जगनोस? साफ साफ बोलो। जगनोस पाशा कहते हैं, मैं समझता हूँ कि मुशावरत में भलाई है, मैं कहता हूँ कि दीवान में मौजूद सबकी राय पूछ ली जाए, मुझे मालूम होना चाहिए कि आया मेरी मौजूदगी से रियासत में अमन को नुकसान पहुंचेगा या नहीं, तो मैं उसी के मुताबिक अपना फैसला कर सकूं। यह सुनकर सुल्तान महमूद पाशा से पूछते हैं, वज़ीर आज़म पाशा, क्या जानिशीन की मौजूदगी पेशरों के लिए बहुत भारी है? क्या ओहदे की ख्वाहिश रियासत के फलाह बहबूद से भारी है? महमूद पाशा कहता है, मेरे सुल्तान, अगर मेरे नाकिस दिमाग में कोई फिक्र है तो वो ओहदे के लिए नहीं है, सिर्फ रियासत के लिए है। अगर पाशा की आमद से फायदा पहुंचना है तो उनका खैर मकदम किया जाता है। जो लोग इन्हें हमसे ज्यादा करीब से जानते हैं, उनके पास ज्यादा बेहतर ख्यालात होने चाहिए। यह सुनकर सुल्तान शहाबुद्दीन पाशा से पूछते हैं, तो फिर तुम बताओ शहाबुद्दीन, जगनोस की वापसी के सबसे ज्यादा हिमायती तुम ही थे, अपनी राय बताओ ताकि जगनोस पाशा भी सुन सकें। जगनोस पाशा मुस्कुरा रहे होते हैं, जबकि शहाबुद्दीन पाशा बहुत परेशान दिखाई देता है। वो काफी देर सोचने के बाद कहता है, जगनोस पाशा की जिम्मेदारियां निभाने की सलाहियतें यकीनन काबिले तारीफ हैं। जैसा कि इन्होंने कहा, हमें रियासत में तवाज़ुन का ख्याल रखना चाहिए। यह सुन के सुल्तान आगे बढ़ने ही लगते हैं कि शहाबुद्दीन पाशा कहता है, लेकिन रियासत का तवाज़ुन सिर्फ हमारे बस की बात नहीं है। यह सुन के सुल्तान रुकते हैं और गुस्से में उसे देखने लग जाते हैं। फिर उसे कहते हैं, शहाबुद्दीन, मैं तुम्हारी राय पूछ रहा हूँ, बाकियों की राय को क्यों आगे कर रहे हो? शहाबुद्दीन पाशा कहता है, सुल्तान मौज़म जिन्हें अब बाकी कह रहे हैं, वो अभी रियासत के संग बुनियाद
بنیاد ہیں۔ اگر وہ زگنوس پاشا کے واپس آنے سے بے چین ہوتے ہیں، بنیاد ہل سکتی ہے اور عمارت گر سکتی ہے، اور اس وجہ سے زگنوس پاشا کی واپسی مناسب نہیں ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی زگنوس پاشا، بہادر پاشا، خضر چلیبی اور سلطان حق کے بکے رہ جاتے ہیں، اور سلطان شہاب الدین پاشا کے پاس آ کر غصے سے کہتے ہیں، شہاب الدین، کیا تم میرے ساتھ کھیل کھیل رہے ہو؟ کیا ریاست میں توازن کے لیے زگنوس پاشا کی واپسی کی رائے دینے والے تم نہیں تھے؟ شہاب الدین پاشا لیکن کہتے ہیں تو سلطان کہتے ہیں، لیکن کیا یہ الفاظ کہنے والا شخص وہ شخص نہیں ہے؟ سلطان بار بار شہاب الدین پاشا کی آنکھوں میں جھانکتے ہیں، مگر شہاب الدین پاشا آنکھیں نہیں ملا پاتے، اور سلطان غصے سے کہتے ہیں، شہاب الدین تمہارے گلے میں کس کا پٹا ہے؟ تم کس کی زبان سے بات کر رہے ہو؟ سلطان باقی سب کی جانب دیکھتے ہیں اور اس کے بعد شہاب الدین پاشا کو گریبان سے پکڑتے ہوئے کہتے ہیں، تم یا تو وہ پٹا نکال کر اپنے دل کی بات کہو گے، یا وہ ہاتھ جس نے پٹا لگایا تھا اور پٹا پہننے والا سر گرا دیا جائے گا۔ سلطان بار بار یہی الفاظ دہراتے ہیں، گرا دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا۔ یہ سن کے محمود پاشا بھی بہت پریشان دکھائی دیتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ